ایک علامہ محمد اسماعیل دیوبندی تھے جو مسلک کے اعتبار سے بہت بڑے دیوبندی عالم تھے. خدا نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے مذہب شیعہ کو قبول کیا اور ایسے قبول کیا کہ اب وہ بہت بڑے مناظر ہوئے. تو وہ مناظرے کے لیے ہمیشہ سفر میں رہتے تھے اور اعلان کر کے بستیوں میں جاتے تھے کہ جسے مذہب شیعہ کے حق ہونے پر دلیلیں چاہیے ہوں وہ ہم سے آن کے بات کرے. اور جس بستی میں جاتے تھے سینکڑوں کو شیعہ بنا دیتے تھے اپنی روشن دلیلوں کے تحت. لہذا بٹوارا ہو چکا تھا, ہندوستان پاکستان پارٹیشن ہو چکا تھا. تو اس زمانے کے جتنے بھی بدبخت ملا تھے انہیں دال روٹی کے لالے پڑے. ان میں کھلبلی مچی کہ یہ تو محمد اسماعیل قیامت کھائے ہوئے ہیں اور اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے, پھر ہماری بات کون مانے گا. تو انہوں نے مل جل کے ایک رائے کرتی کہ ہم سب مل کے محمد اسماعیل سے مناظرہ کریں گے اور ایسے حملہ کریں گے کہ محمد اسماعیل کوئی جواب نہ دے سکے. لہذا محمد اسماعیل دیوبندی کو خط لکھا گیا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ تیار ہیں؟ محمد اسماعیل دیوبندی نے کہا میں اکیلا آؤں گا, تم جتنے چاہو آ جاؤ. میں اکیلا آؤں گا, تم جتنے دیکھیے گا, میں اکیلا آؤں گا, تم جتنے چاہو آ جاؤ. اخبارات کے ذریعے, اشتہارات کے ذریعے, رخوں کے ذریعے پورے پاکستان میں یہ خبر عام کر دی گئی کہ فلاں تاریخ میں فلاں جگہ مناظرہ ہوگا اور یہ ثابت ہوگا کہ کس کا مذہب حق ہے کس کا مذہب باطل ہے. چنانچہ محمد اسماعیل دیوبندی بھی پہنچے اور ادھر کے سارے ملا بھی پہنچے. دیکھے گا میری طرف, بیچ میں ایک میز ہے اور میز کے دونوں طرف کرسیاں ہیں. ایک طرف لائن سے نحوستی بیٹھے, دوسری طرف اکیلے محمد اسماعیل دیوبندی, بیچ میں ہے میز, ادھر بیٹھے ہیں سارے ملا, ادھر بیٹھے ہیں محمد اسماعیل دیوبندی. اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہوتا محمد اسماعیل دیوبندی کو غصہ دلانے کے لیے ایک مولوی اس میں سے بولا کہ اسماعیل ذرا یہ تو بتاؤ کہ شیعہ اور سور میں فرق کتنا ہوتا ہے. محمد اسماعیل یہ تو بتاؤ کہ شیعہ اور سور میں فرق کتنا ہوتا ہے. محمد اسماعیل مسکرائے کا ایک میز کا فرق ہوتا ہے. کل ایک میز کا فرق ہوتا ہے. بس یہ وہ جملہ تھا کہ اس کے بعد کہاں کا مناظرہ اور کہاں کی لڑائی سب کے سب اٹھے اور ویسے ہی کر دیے جیسے اس کے پہلے والے چل چکے تھے. یہ جو اہل لکھنؤ ہیں ان کے درمیان میں نے جملہ کیا, بہترین مقدس جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا. نوجوان شاعر, جوان شاعر ماشاء اللہ پختہ آواز اور یہ خاندانی شعریت رکھتے ہیں. ان کے والد حکیم جان سبھی صاحب جو ہم لوگوں کے دوست بھی ہیں, آپ حضرات ان سے واقف ہیں, بہترین شاعر ہیں وہ بھی, اور ویسے بھی ان کو یہ شاعری ملی ہے. اب آئیے میں ایک ایسے شاعر کو بلانے جا رہا ہوں جس کے سامنے مجھے لگتا ہے کہ قدرت نے دو چیزیں رکھی تھی. یہ بتاؤ صحت لوگے یا ترنم؟ صحت لوگے یا ترنم؟ تو شاعر نے کہا مجھے مولا کی مدح کرنی ہے, ذکر صحت دے دے گا, مجھے ترنم چاہیے. آپ سمجھ گئے میری مراد ہے روشن بنارسی صاحب, آپ کے پسندیدہ ترین شاعر, اور میں بھی انہیں بہت ہی خوش ہو کے سنتا ہوں, جناب روشن بنارسی.
ہاں دیکھیے ہم نے پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے درمیان وہی باتیں میں کہتا ہوں جو فہرست میں ہوتی ہیں. آج کی محفل میں مجھے ذاتی طور پہ بہت مسرت ہے, آپ بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے, اس لیے کہ جو فہرست ہمیں دی گئی ہے وہ فہرست الحمدللہ بے نظیر ہے. بہت ہی اچھے شعراء کرام ہیں. جناب نذیر آبدی صاحب دبئی, جو ہو سکتا ہے کہ ابھی کسی لمحے یہاں پہ ان کا نزول ہو جائے. عالی جناب جاوید مقصود حیدرآبادی, اور آپ کا نایاب شاعر نایاب ہلوری فیضان منگلوری, جن کے کلام آپ کے ذہن میں اب تک ہوں گے, پچھلے ہی سال یہاں پہ اپنا کلام پیش کر کے گئے ہیں. جناب روشن بنارسی صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب بیتاب ہلوری صاحب, جن کے لیے فضائیں بھی بیتاب رہتی ہیں کہ وہ آئیں اور دشمنان آل محمد کو اپنے مخصوص انداز میں ریمانڈ پہ لیں. جناب قدر پاروی ایک عمر گزاری ہے منقبت گوری میں, اور نئی نسل کے لوگ تو کتنا جانتے ہیں مجھے نہیں معلوم, مگر اس میں جتنے پرانے لوگ ہیں ان میں ایسا کوئی نہیں ہوگا جو قدر پاروی کو نہ جانتا ہوگا. کئی کتابوں کے مصنف ہیں ماشاءاللہ, لہذا وہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے یہاں شرکت فرما رہے ہیں. جناب اختر صدیقی صاحب جو نوجوان شعراء میں ایک منفرد مقام اور لب و لہجہ رکھتے ہیں, وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. جناب ساون ہلوری صاحب, موسم کی مناسبت بھی ہے انشاءاللہ گھٹا ٹوٹ کے برسے بھی. جناب نفیس ہلوری صاحب نفاستوں کے شہر میں نفیس لہجے کے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی اپنا کلام پیش فرمائیں گے. پوری دنیا منصب کی تلاش میں ڈھونڈ رہی ہے, جشن قائم میں آئے یہاں تاج رکھا والی بیٹھا ہوا ملے گا. جناب تاج کانپوری صاحب وہ بھی ہیں, اور آئیے دور کے کچھ مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے, اس لیے کہ مولا کی محبت میں کلیم ہو جانے والا کلیم بجنوری جو مختلف انداز میں ناہے مرثیے سلام قصیدے لکھتا ہے, وہ شاعر بھی ہمارے درمیان موجود ہے. جناب خورشید صاحب جو بڑے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں جب میں آواز دوں گا تب ان کا حقیقی تعارف کراؤں گا. جوہر شکار پوری, یہ سارے شعراء ذوی احترام ہمارے درمیان موجود ہیں. جو پرنٹ ہے وہ ہم نے آپ کو سنا دیا. کچھ نام ایسے ہیں جو ان میں چھپے نہیں ہیں اور ابھی تک مجھ تک پہنچے نہیں ہیں, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا. ظالم کے دل پر صبر کا بھالا لگا دیا, ہاں ظالم کے دل پر صبر کا بھالا لگا دیا, خطبوں کا 4 سنچری تالا لگا دیا. اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر, زینب نے قصر شام میں تالا. زینب نے, آئیے تشریف لا رہے ہیں جناب روشن بنارسی, نعرہ حیدری. کا
شعر ملاحظہ کریں. زمین جانتی ہے بو تو راز کی مرضی. زمین جانتی ہے وہ تو رب کی مرضی. ارے کسے سنبھال کے رکھے کسے نگل جائے. زمین جانتی ہے وہ تو رب کی مرضی. کسے سنبھال کے رکھے کسے نگل جائے. اور نجات کو اسی لیے اطراف پکارتا ہے جان. نجات کو اسی لیے